وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے. میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو بعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا. اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا. اولا یذکر الانسان، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے. تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں. بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بحاصلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا. یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتما مقضیا. اس کا جو مفہوم سمجھا گیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، الصراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں. یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا. گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے. اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی. یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں. تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے، بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے، وہ وہاں پر پڑے جائیں گے، گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہ میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں. یعنی اے مسلمانوں دیکھو، تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے. ایک ہم ہیں، دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے، بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو، اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے. تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں، ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں، قلاش ہیں، غلام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں، یہ لوگ ہیں. ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سج دھج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں، کیا کچھ ساز و سامان ہے، کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے. ہم احسن و اساسا وریا، وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے
اپنے اساس البیت، اساس جس کو ہم اثاثہ کہتے ہیں، ساز و سامان میں اور نام و نمود میں، شان و شوکت میں، ریا، ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، اور وہ ہلاک ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا، اور قوم شعیب۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں، گمراہی میں ہے، تو اللہ کا یہ طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے، عذاب ہلاکت، عذاب استحصال، یا قیامت، فسیعلمون، تب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کہ کون ہے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے، اور کون ہے کہ جو لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا۔ آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی۔ اس وقت تو یہ ایک سراب ہے، نظر آ رہا ہے، ایک ڈرامہ ہے، کھیل ہو رہا ہے۔ حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے۔ یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ تو یہیں کی شے یہیں رہ جائے گی۔ باقیات الصالحات، بقا اگر ہے، دوام ہے انسان کے ساتھ، اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات الصالحات ہے، وہ تو نیک کام ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہ منتظر ملیں گے، ان کی جزا، بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، ان کی شکل بدل گئی ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازماً ملے گا، مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ یہ وہی بات سمجھ لیجیے جو سورہ کہف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی، تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا۔ اگر واقعی آخرت ہو ہی گئی، اول تو مجھے گمان نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے۔ وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا، آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ اطلاع الغیب، یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرت ہی مراد ہے۔ اطلاع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے، اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے، پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے، عذاب کو اس کے لیے کھینچتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے، سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ مال، نہ خدم، نہ حشم، نہ قوم، نہ ہم نشین، نہ حاشیہ نشین، کوئی نہیں ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے لیے سہارا بنے، پشت پناہ بنے، اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو وہ تو کفر کریں گے، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر، اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آبادہ کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے
شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے۔ فلا تعجل علیہم، اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا، عجلت نہیں، فلا تعجل علیہم۔ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں عجلت نہ کیجیے، اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی میں ہے، آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فلا تعجل علیہم، ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کفار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے، اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے، انہوں نے حد کر دی ہے۔ جس طریقے سے کہ حضور کو زج کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سورہ انعام سے، لیکن اے نبی جلدی نہ کیجیے۔ فلا تعجل علیہم، ان کی مخالفت، علی یہاں پر آ رہا ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا ان کو جواب دہی کرنی ہوگی، ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی، لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے، اس کی جو توقیت ہے، اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہل تقویٰ کو، وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں، جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے، وفد آیا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے، دھکے دیں گے، ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے، لیکن جو سرے سے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو، بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں، اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر، وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، بیٹی قرار دی۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو، ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے، میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں، یہ فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے، تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بھی مجھے یاد ہیں، اسٹل اینڈ ریزولیوٹ، calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائضہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنا دی، کائے کے لیے بنا دیے؟ تاکہ ہمارا نام رہے، ہم تو نہیں ہوں گے، نام رہے گا۔ تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی، وہ اپنا دوام چاہتا ہے، یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے، تو میں کوئی عمارت بنا دوں، میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے۔ اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا، اپنا تسلسل، وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے، تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو، لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے۔
کسے باشد، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے، عبدہ و رسول، عبد۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا، اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد رسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا، وہ عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض، یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا، حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے۔ لقد احصاہم، اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے، ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چھپ نہیں رہے گا، کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا۔ وعدہم عدا، اور ہم نے پوری گنتی رکھی ہوئی ہے۔ وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے، انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا۔ نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے، کوئی گڑ گڑانے کے لیے، نہ اولاد ہوگی، نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی، نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا، کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص نفسی نفسی، اپنی جان۔ وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب، کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے، محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے، کس محبت سے لیا کریں گے۔ یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی، جن کی کتنی محبت کی جائے گی۔ ابھی ذرا وقت ہے، کٹھن ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو، جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو۔ وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو، اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے، بلسان کا، آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی عربی زبان میں۔ یہ بہت آسان ہے، بہت ہی ستھری زبان ہے، سادہ زبان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، بوجھل پن کا نہیں ہے، بہت بھاری بھرکم الفاظ کہیں کہیں شاذ آئے ہیں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے۔ انما یسرناہ لسانک، بلسانک لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائے۔ یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے، آلہ دعوت، آلہ انقلاب، وہ قرآن مجید ہے۔ انذار کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر ہو، واعظ ہو قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے بڑا واعظ اور کوئی نہیں۔ تزکیہ نفس ہو قرآن کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، سورہ یونس میں بھی آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے، مرکز و محور۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ هل تحس منهم من احد، ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان؟ کہیں عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ اور تسمع لهم رکزا، یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے؟ معلومات نسیم منسیہ، ختم ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں، ان کا حال بھی